السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے
کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں آج تختہ عرش پہ جس بد نصیبی کی زندگی مسلمان قوم بسر کر رہی ہے، شاید کوئی قوم اس تختہ عرش پہ اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اور کبھی ہم نے غور کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ہماری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے۔ ظاہر ہے انسان اپنی کمی کوتاہی کو ڈھونڈنے کے لیے غور و فکر کے چند لمحات نکالے تو وہ اس نتیجہ کو پا سکتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ ہم ایسے بد نصیب ہیں، ایسے دور ہو گئے دین سے، ایسے ناآشنا ہوئے اپنے دستور الحیات سے کہ ہماری بد نصیبی پہ بد نصیبی ہی بڑھتی چلی گئی۔ کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آتا کہ ہم وہ راہ پا سکیں اور اس راستہ کے سبب اس مقام کو پا سکیں جو مقام ان لوگوں نے پایا جنہوں نے قرآن کو تھاما اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا۔ اپنے ماضی کو جھانکیں تو ہمارا ماضی اتنا تابناک، اتنا درخشندہ ہے کہ کوئی قوم اپنے ماضی پہ فخر کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی قوم ماضی پہ فخر کر سکتی ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور اپنے حال اور مستقبل پہ جو قوم انتہا درجے کی شرمندہ ہے اس سے بڑھ کے کوئی قوم شرمندہ نہیں تو وہ بھی یہی قوم ہے۔ اور اس کا سبب اللہ سے دوری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پہلو تہی ہے۔ جب سے ہم نے ان کا دامن چھوڑا، ذلت و نکبت ہمارا مقدر بنتی چلی گئی، اور ہم گرے تو پھر گرتے ہی چلے گئے۔ انجام وہ ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ نہ رات سکون کی، نہ دن سکون کا، آرام اور راحت، چین، سکون ہماری زندگی میں کہیں دور دور نظر نہیں آتا، اور یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم گرتے ہی چلے جا رہے ہیں، گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سوچا نہیں کبھی کہ کس طرح ہم اس پریشانی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی طرف آئے
جو قوم تختہ عرش پہ تمام قوموں سے بری زندگی بسر کر رہی تھی، بدتر زندگی تھی ان کی، لوگ ان کو جاہل اور بدو کہتے تھے، وہ انسان جو کسی کام کے انسان نہیں بلکہ انسانیت کی جبین پہ کلنک کا ٹکا ہے، ایسے لوگوں میں قرآن آیا اور ایسے لوگوں کے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ پھر وہ قوم زمین کی گڑھوں سے اٹھی، نکبتوں سے اٹھی اور آسمان کی رفتوں پہ پہنچی۔ آج تختہ عرش پہ جو قوم ترقی کا ذکر کرتی ہے، جو قابل فخر معاشرہ کا ذکر کرتی ہے، وہ اپنے سے متعلق لوگوں کو کہتی ہے اگر شرف انسانیت کو پانا ہے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھو۔ اور یہ بات ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کا کوئی انکار نہ کر سکا، بلکہ جو لوگ تلوار اٹھا کے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے مقابلہ میں آئے، برسر میدان انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انسانیت کے لیے کوئی عظمت، رفت، شان کا حامل ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طبقہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ قابل فخر ہمارا ماضی۔ اب کیا ہے؟ قرآن ہمارے سامنے ہے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی، ان کی سنت ہم میں موجود ہے۔ اور ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی کی دنیاوی زندگی میں اصحاب رسول میں جو کردار تھا، اس کردار سے اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے ہم میں، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود آج ہم دنیا کے انسانوں کے لیے عبرت بنے ہوئے ہیں، پھر سوچتے بھی نہیں۔ وہ سبب کیا تھا؟ جب تختہ عرش پہ انتہائی بدتر زندگی بسر کرنے والے وہ زندگی اختیار کرتے ہیں جس پہ انسانیت فخر کرتی ہے کہ زندگی ہے تو وہ زندگی جو محمد کے صحابہ کی ہے۔ آج کیا ہے؟ وہی لوگ ہیں ہم، اسی قرآن کو ماننے والے، اسی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حامل، لیکن ذلت و نکبت، پریشانی، خوف ہمارا مقدر بنا ہوا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا ہم وہ تھے جنہوں نے انسانیت کے دل و دماغ سے غیر اللہ کا خوف ختم کیا تھا۔ آج اس قوم میں اگر خوف نہیں تو اللہ کا نہیں، اور ڈر ساری کائنات کے انسانوں کا ہمارے دل میں سمایا ہوا ہے۔ اللہ رسول کی رہنمائی سے بغاوت کا سبب ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہوئے وہ اسلام کا حسن بن گئے، وہ مسلمانیت کے لیے سبب افتخار بن گئے۔ آج ہم اسلام کی جبین پہ داغ بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس تعلیم پہ نگاہ نہیں ڈالی، اور اس تعلیم سے جو لوگوں میں انقلاب آیا تھا اس انقلاب پہ نگاہ نہیں ڈالی۔ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فکر کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دی ہوئی راہ سے اتر گئے، ہٹ گئے۔ یہ ہماری ذلت کا سبب ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے دور دور سے لوگ آ کے وابستہ ہوئے۔ مدینہ سے 80 میل دور بدر کے صحرا میں ایک قوم بستی ہے، ایک قبیلہ بستا ہے،
جو مکہ اور شام کی راہ پہ ہے، وہاں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار لا الہ الا اللہ کا تذکرہ پہنچتا ہے۔ یہ بستی کیسی ہے، یہ قبیلہ کیسا ہے؟ ڈاکو، لٹیرے، رہزن، جو ہر آنے جانے والے قافلے کو لوٹ کے زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہر نوجوان یہ قابل فخر سمجھتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ڈاکو ہے۔ ان ڈاکوؤں میں ایک انسان کے دل و دماغ پہ بھونچال آتا ہے جب اسے علم ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک انسان نے اللہ کی توحید کا ذکر شروع کیا ہے اور وہ بتوں کی عبادت کا باغی ہے۔ یہ ڈاکو ہے، لٹیرا، رہزن۔ اللہ نے رحمت کائنات کی رہنمائی اس دستور سے کی اور کردار مصطفیٰ نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ وہ ڈاکو انسانیت کی عظمت کا سبب بن گئے اور انسانیت کو زمین سے اٹھایا، اپنے کردار سے آسمان تک پہنچا دیا۔ یہی ڈاکو ہے۔ پتہ چلا کہ ایک شخص نے مکہ میں دعویٰ نبوت کیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول، پیغمبر، اللہ کا نبی ہوں۔ اس کی آواز پہ لوگ لبیک کہتے، کہنے لگا اپنے بھائی کو کہ جاؤ یار پتہ تو لو وہ کیا کہتا ہے، اس انسان کی حیثیت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، کیا پیغام ہے اس کا۔ بھائی آتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، دیکھا بھالا، اپنے قبیلہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا بھائی لوگ اس کو کاہن کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، لیکن شاعر میں بھی ہوں، میں نے محمد میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہنے لگا وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، فقط ایک اللہ ہے، آسمان و زمین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ چاہے، اور جو وہ چاہتا ہے کائنات کی تمام طاقتیں مل کے اس کے چاہی ہوئی بات میں کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتے، نہ اس کو روک سکتے ہیں نہ اس کو پھیلا سکتے ہیں جب تک وہ نہیں چاہتا۔ یہ نظریہ لے کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں خود جاتا ہوں۔ یہ انسان اپنے قبیلہ سے اٹھا اور مکہ پہنچ گیا۔ اس کو یہ احساس تھا کہ جو اس کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے مکہ والے اس کا حشر نشر کر دیتے ہیں، ان کو گوارا نہیں کہ کوئی محمد کے دامن سے وابستہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھپتا چھپاتا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہے۔ اللہ جانے کیا بات تھی، کیا وقت تھا، کیا سبب ہوا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوتی۔ عرصہ دراز وہ رہا۔ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کب سے یہاں مسجد حرم میں پڑا رہتا ہے، اس کے آنے کا سبب، کس سے ملاقات کرنی ہے اس نے، یہ کیوں آیا یہاں؟ بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ ایک دن پاس سے گزرے، ارشاد فرمایا کہ آؤ بھائی
میرے ساتھ میرے گھر میں آرام کرو، تم یہاں پڑے رہتے ہو حرم میں، گھر میں آ جاؤ میرے۔ اٹھا یہ شخص علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر۔ علی المرتضیٰ نے نہیں پوچھا کہ تیرے یہاں آنے کا سبب کیا ہے۔ صبح کو آیا، پھر حرم میں رہا، رات ہوئی، علی المرتضیٰ نے پھر دیکھا، ارشاد فرمایا میرے گھر آ جاؤ، بے خوف سے آرام سے رہو، یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اٹھا ان کے ساتھ چلا گیا۔ مورخ کہتا پھر ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر دیکھا، علی پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ بھائی تیرے آنے کا سبب کیا ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تیرا یہاں آنا، یہاں رہنا، ٹھکانہ بنانا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگا میرے بھائی تو مجھے انسانیت سے پیار کرنے والا نظر آتا ہے، مجھ سے وعدہ کرو اگر میں اپنا حال تجھ پہ کھول دوں تو میرا راز آشکارا نہیں کرے گا، پھر بتا سکتا ہوں۔ ارشاد فرمایا بتاؤ اور بے خوف ہو جاؤ، تیرا راز رہے گا۔ کہنے لگا میں اس انسان کو ملنے کے لیے آیا ہوں جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ علی المرتضیٰ مسکرائے، ارشاد فرمایا کہ وہ صحیح کہتے ہیں۔ اب اس کی پریشانی بھی دور ہوئی کہ ایک شخص ایسا بھی مل گیا ہے جو کہتا ہے محمد صحیح کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صبح میرے ساتھ چلنا، میں آگے آگے تم پیچھے پیچھے، جہاں میں خطرہ محسوس کروں گا نا کہ لوگ ہماری طرف یوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ پانا چاہتے ہیں، میں کسی بھی بہانے وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، تم نے میرے پاس کھڑا نہیں ہونا، آگے نکل جانا، پھر میں پیچھے سے تیرے آگے نکل جاؤں گا، جس گھر میں داخل ہو جاؤں وہاں تم بھی داخل ہو جانا۔ داخل ہوئے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس و مقدس پہ نگاہ پڑی تو دل میں طوفان اٹھا، انقلاب آیا۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کیسے آنا تمہارا؟ کہنے لگا سرکار آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے اللہ نے مجھے وہاں سے اٹھایا، مکہ میں پہنچا دیا ہے، بات کی ضرورت نہیں، آپ کی گفتگو، آپ کا چہرہ، آپ کا کردار بناتا ہے کہ جس بات کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اپنے دعوے میں سچے ہیں، آپ اللہ کا رسول ہیں۔ اور تاریخ کہتی ہے، حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے آسمان سے یہ سلام آنے سے پہلے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کو یہ سلام ابو ذر غفاری نے کہا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے یہ اسلام کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ نے، میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ کوئی صحابی ایسا نہیں جس صحابی کے ساتھ کوئی ایسا کارنامہ وابستہ نہ ہو کہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اللہ نے قرآن میں دستور بنا کے نافذ کیا۔ ایک گاؤں سے آنے والا، ڈاکے مارنے والا، رہزن، لوگوں کو لوٹنے والا، انقلاب آتا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق وابستہ ہونے سے انقلاب نہیں آتا، وہ سمجھے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ نے کس طرح کے لوگ محمد رسول اللہ کے دامن سے واسطہ لے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مختلف سوالات کریں، کب کے آئے ہو؟ ایک روایت میں کہ کہا کہ 30 راتیں ہو گئیں، ایک میں 30 دن۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو یہاں کسی کا واقف ہی نہیں تھا، زندگی کیسے بسر کرتے رہے ہو؟ کھانا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی 30 دن ہو گئے ہیں، کھانا نہیں کھایا، صرف آب زمزم پیتا ہوں، بھوک بھی اتر جاتی ہے اور پیاس بھی اتر جاتی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق بھی ہیں،
اذن لی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ آج رات میں اس کی مہمانی کرتا ہوں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، ابو ذر کو لیا، گھر آئے۔ ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ابو بکر صدیق نے خشک میوہ یعنی خشک انگور جو میوہ بن گئے تھے وہ میوہ ہمیں دیا۔ آج 30 دن کے بعد پہلا دن تھا کہ میں نے پیٹ میں کوئی کھانے والی چیز ڈالی۔ رحمت کائنات محمد رسول نے اسلام پڑھایا۔ میں عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ صحابہ کے تذکرے کا مقصد یہ نہیں کہ قصے اور کہانیاں بیان کی جائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کی ایک جھلک بھی اگر ہمارے کردار میں آ جائے، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیاب مل جاتی، انسان کے لیے مل جاتی ہے، اس کو وہ کامیاب ہے۔ اس جیسا انسان کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ جس انسان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کا کوئی رخ اپنا لیا، فرمایا ابو ذر اسلام کا تجھے پتہ چل گیا ہے، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، یوں کرو کہ اب تم اپنے قبیلہ میں جاؤ اور جا کے توحید و رسالت کی دعوت دو۔ اپنی زندگی، اپنے لیل و نہار اور ان لوگوں کی زندگی کے ساتھ تقابلی جائزہ لینا ہے، شاید بن جائیں، شاید کچھ نتیجہ نکل آئے۔ اللہ کے نبی حکم ہے، کیوں ابھی ذر؟ عرض کیا میرے آقا میں نے اللہ کی توحید سے وابستگی اختیار کی ہے، کائنات کے تمام باطل کو پاؤں کے نیچے پامال کر دیا ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ایک اللہ ہی اللہ ہے۔ اور میں چاہتا ہوں اس بات کا اظہار مکہ کے سرداروں کے درمیان کھڑا ہو کے کہوں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا والذی نفسی بیدہی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ للکار کے کہوں اللہ تنہا، عطایت کے لیے محمد کی ذات، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے، ابھی کلمہ توحید و رسالت کانوں کے ذریعے دل کی تختیوں پہ نقش ہوا ہے، لمبا چوڑا واز نہیں سنا، انقلاب آیا۔ مکہ کی اس جگہ اور مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں۔ ایھا الناس اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ابی ذر کا یہ کہنا تھا کہ شہد کی مکھیوں کی طرح کافر ٹوٹ پڑا، مار مار کے ہلکان کر دیا۔ عباس آئے، انہوں نے کہا وہ غریب الوطن ہے، تم اس سے زیادتی کرتے ہو، خدا کا خوف کرو، اور وہ بھی کعبۃ اللہ میں۔ عباس بھی ابھی کافر تھے لیکن تھے سردار، چھڑا لیا۔ اس کو کہا اللہ کے بندے تو نے کس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ کہنے لگا کوئی جرم نہیں کیا، میں اس وادی میں، جس وادی میں رب کا وہ گھر ہے جو ازل سے ابد تک اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مختص کیا ہوا ہے، اس میں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، میں ان کو بتلا رہا ہوں کہ کائنات میں اس رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عطایت کے محمد کے علاوہ عطایت کے قابل کوئی شخص نہیں، یہ بتلانا چاہتا۔ عباس کو کہتے ہیں یہ بھی کافر ہیں ابھی۔ کہنے لگے اس بات کا اظہار یہاں تجھے پریشان کر دے گا،
کون ہو؟ قبیلہ غفار سے آیا ہوں۔ ان کو یہ علم ہے کہ یہ قبیلہ مکہ اور شام کے راستے پہ واقع ہے۔ اگلے دن پھر ابی ذر آئے اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیادت کا اعلان کیا۔ پھر لوگ مارتے ہیں۔ عباس پھر آئے، ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، یہ شام اور مکہ کے درمیان جو راستہ ہے اس راستے پہ جنگجو قبیلہ ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو پھر قیامت تک تم تجارت نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے، راہزنوں کا قبیلہ ہے اور بڑا جنگجو قبیلہ ہے، رک جاؤ۔ فوراً چھوڑ دیا کہ واقعی اگر ایسا ہے تو پھر تجارت کیسے کریں گے۔ ابی ذر یہاں سے اٹھے، اپنے گھر آئے، واز کیا، نصیحت کی، سوچنے کی بات، غور کرنے کی بات۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی زیادہ دیر نہیں ہے رہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ پڑھ کے عقیدہ ان کے دل و دماغ میں راسخ کیا ہو۔ اپنا بیان، خوبصورت کلام، دل نواز انداز اللہ کے نبی نے بیان کیا ہو اور وہ ابھی ذر کے دل میں راسخ ہوا ہو۔ نہیں، ابھی تو صرف کلمہ پڑھا ہے اور اللہ اور رسول کی حیثیت کا اظہار کیا اس پہ۔ یہ اپنے قبیلہ میں جاتا ہے اور قبیلہ والوں کو سمجھایا کہ ساری زندگی جو کرتے رہے ہو نا، اگر یوں ہی کرتے ہوئے اس دنیا کو خیر بات کہا تو پھر ساری زندگی جو اس زندگی کے بعد تمہیں ملے گی ہمیشہ آگ میں جلنا پڑے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو اپنے کردار کی، تو محمد کو اللہ کا رسول مانو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو۔ مورخ لکھتا ہے کہ آدھا قبیلہ ابی ذر کے پہلے وعظوں سے مسلمان ہو گیا، اور آدھے نے کہا ابو ذر جس محمد کی تو بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے۔ ابو ذر کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ان کو تو علم تھا کہ محمد کو جس نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں وہ تمنا پیدا ہوتی ہے، وہ طوفان بپا ہوتا ہے جس طوفان میں انسان کو بہا لے جاتی ہے۔ ایمان، ایقان، سوچ، فکر، خیالات بدل جاتے ہیں اور انسان تذلیل انسانیت سے شرف انسانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک کردار ہے جو انسان کو اس مقام پہ لا کھڑا کرتا ہے کہ انسان اس کو دیکھے، اس کو دیکھنے کے بعد فخر کا اظہار کرے، تو یہ کردار محمد رسول اللہ نے پیدا کیا۔ کلمہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کردار پیدا نہیں ہوتا جو کلمہ کردار پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کردار پیدا کیا اور تمام ایمان لانے والوں نے اس کردار کا اظہار کیا کہ ان کے لیل و نہار کو دیکھ کے انسان کا دل بےتاب ہو جاتا ہے کہ اگر کامیابی دنیا اور آخرت میں ہونی چاہیے تو وہ محمد کے پیغام سے ہوتی ہے۔ احزاب کے بعد ابو ذر ربیع کائنات محمد رسول اللہ کے پاس آتے، کچھ عرصہ بسر کیا، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ایک انسان ایسی شخصیت سے محبت کرتا ہے جس جیسے اس کے عمل نہیں ہے۔ اگر اعمال کی بات ہو تو اس کے اعمال وہ نہیں جو اعمال اس کے محبوب کے ہیں، اور محبوب کے بغیر رہنا بھی گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر تو جس سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی میں ایک محمد سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اللہ سے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو اللہ اور محمد کے ساتھ ہی ہوگا۔ کھل اٹھا چہرہ۔
اب وہ غرق ہو گیا اسلام میں، اقوال محمد رسول اللہ میں، رہنمائی قرآن میں، سب کچھ بھول گیا۔ ایک دن دل میں آیا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں کہ اللہ کے نبی، بڑے لوگوں کو آپ حکومت کے عہدہ پہ کھڑا کرتے ہیں، امیر بناتے ہیں، گورنر بناتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات اکٹھا کرنے والے کی ذمہ داری دیتے ہیں، مجھے بھی دیجئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے درخواست کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے نگاہ اٹھا کے ابو ذر کو دیکھا، فرمایا ابو ذر تم کمزور ہو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہت صحابہ کو اللہ کے نبی امیر بناتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، ذمہ داریاں لگاتے ہیں۔ ابو ذر نے عرض کیا اللہ کے نبی میں بھی چاہتا ہوں آپ مجھ پہ کوئی ذمہ داری رکھیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، انی احبک ما احب نفسی، میں تیرے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو محمد اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمائیں بہت ساری حکمتیں ہیں محمد رسول اللہ کے اس فرمان میں۔ احبک ما احب لنفسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے آقا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ میرے کسی محبوب کے کندھوں پہ، اس کے سر پہ ایسی ذمہ داری نہ آ جائے جس ذمہ داری میں ایک لمحہ کی کمی سے اس کی جنت جہنم میں بدل جائے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، مقصد صرف توجہ دلانا ہے۔ اللہ کے نبی دو شخص آئے، اللہ کے نبی ہمیں بھی عہدہ دیں۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا جو مانگتا ہے اس کو ہم نہیں دیتے۔ اگر اس نظریہ حیات کو قبول کر لیا جائے تو تخت عرش پہ کبھی خلفشار نہیں آ سکتا، کبھی یہ طوفان نہیں آ سکتے، کبھی قتل و غارت نہیں ہو سکتا، کبھی تو اور میں نہیں ہو سکتا اگر محمد رسول اللہ کے اس کردار کو اپنا لیا جائے۔ جو مانگتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد ہم نہیں دیتے۔ اور ہم ذرا غور فرمائیں اپنے لہل و نہار پہ۔ عمران خان امریکہ گیا، اپوزیشن نے کتیا کر دی، اور جب وہ واپس آیا تو ان کو چوتیاں مارتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بڑے بڑے پیٹ کے ملا، قرآن کا نعرہ لگانے والے، اسلام کی باتیں کرنے والے، وہ بھی اس دنیا کے پیچھے یوں بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی ذلیل اور بہت ہی بد نصیب انسان اس دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا چیفۃ وطالبہ قلاب، دنیا مردار ہے، اس کو طلب کرنے والا دین کو پس پش ڈال کے ایسا ہے جیسا مردار کھانے والا کتا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خلفشار، انتشار، تباہی، بربادی، قتل و غارت۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو مانگتا ہے محمد اس کو نہیں دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی ہے، اگر یہ نظام، جس نظام کے لیے بڑے بڑے ملا عمارتوں کا تاج سر پہ رکھے ہوئے جمہوریت کرتے ہیں، اگر اس پہ لعنت بھیج کے محمد رسول اللہ کے کردار کو اپنایا جائے، افعال کو اپنایا جائے، دستور کو اپنایا جائے، یہ دنیا جنت بن جاتی ہے، جنت، ورنہ یہی جہنم رہے گی۔ جو حالات ہیں ہماری، ذلت و نکبت ہمارے گھر میں یوں اترتی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی۔
محمد رسول اللہ کے کردار سے بغاوت کی بنا پہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی احبک، میں تیرے لیے وہ پسند کرتا ہوں ما احب لنفسی۔ ابو ذر، دنیا میں دو انسانوں پہ اپنی حکومت اور اپنا قانون، اپنا دستور نافذ کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ تمہاری آخرت کی تباہی کا سبب بنے۔ یہاں ہے سب کچھ، یہ 56 ممالک مسلمانوں کے، ذلت و نکبت کی انتہا۔ سبب کیا ہے؟ جہاں دیکھو امریکہ کی، روس کی، یورپ کے ممالک کی چودر چل رہی ہے، مسلمان حکمران ان کے سامنے ایک پالتو جانور کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ مسلمانی ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اسلام کے کردار کا حامل حکمران اتنا اعلیٰ بالا ہوتا ہے کہ جب کسی کافر کے سامنے جاتا ہے، اس کے کردار کو دیکھ کے، اس کی گفتار کو دیکھ کے، اس کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے محمد کا غلام کیسا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی ذر کو یہ کہا نا، پھر اس کے بعد ابی جان نے کبھی خواہش نہیں کی دنیا کی، مال و زر کی، اور اتنے تارک الدنیا ہو گئے کہ ایسا تارک الدنیا دوربین لگا کے نہیں، خوردبین لگا کے بھی نہیں ملتا۔ اٹھے اور طوفان برپا کیا، لوگوں اپنے گھروں میں مال و زر اکٹھا نہ کرو، اللہ اس کو جہنم کی آگ پہ گرم کر کے تمہاری جبینوں کو داغے گا، تمہارے پہلوؤں کو داغے گا، تمہاری پیٹھوں کو داغے گا۔ کوئی شخص اپنے گھر میں روپیہ پیسہ اکٹھا نہ کرے۔ اور بڑے متشدد ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان تھا، اس کے کس رخ کو ابی ذر نے قبول کیا، اس پہ غور فرمائیں۔ سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، 4000 درہم ان کا وظیفہ تھا، اونٹ ان کے پاس تھے، بکریاں ان کے پاس تھیں، کو غربت اور مفلس کی زندگی نہیں بسر کرتے تھے، مال و زر تھا۔ حکمران، خلفاء اس کا احترام کرتے تھے کہ اس سے محمد کریم محبت کیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہم نے ان سے محمد رسول اللہ محبت کرتے تھے، صحابہ سے؟ اپنے اندر بھی کوئی انقلاب لانے کی کوشش کریں، کوئی سوچیں کہ آخر وہ لوگ اس سوچ کے حامل کیوں تھے؟ انہوں نے دنیا کو پسے پش ڈالا، تارک الدنیا بن گئے، آخرت میں ڈوب گئے۔ محمد کریم کے افعال، ان کے ارشادات کو یوں اپنے اندر سما لیا کہ وہ تصور بھی نہیں کرتے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کا انکار کیا جائے یا پسے پش ڈالا جائے۔ ہمارے بھی تو ہے نا چودھری، لمبردار، ممبر جی، کیوں نہ جی ممبر بنے، کیوں نہ جی ایم پی اے کا ووٹ دیں، اور اس لیے نہ دیں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مانگنے والے کو محمد کچھ نہیں دیتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگ کے حکومت لیتے ہیں، جو بھکاریوں کی طرح سوالی بنتے ہیں اور در در پہ جاتے ہیں، جو در در پہ جاتے ہیں وہ پھر دور دور کہلاتے ہیں۔ جو میرے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئے گا میں اس کو ووٹ دوں گا، 10 20 50 ووٹ لے کے دوں گا، کیا خیال ہے آپ کا وہ میری بات نہیں مانے گا؟ اس کو پھر میری ضرورت نہیں۔ اس بنا پہ ہر ڈاکو جو برسر اقتدار آتا ہے وہ ایمان کو لوٹتا ہے، اسلام کو لوٹتا ہے، قرآن کو لوٹتا ہے، فرمان محمد رسول اللہ کو لوٹتا ہے۔ اور یہ زندگی اختیار کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا محبوب و مقبول نہیں ہو سکتا۔ ابو ذر نے سب کچھ چھوڑ دیا، بلکہ صحابہ سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی تھی،
کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ لوگ خزانہ کرتے ہیں ان کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے خزانہ کو داغا جائے. صحابہ نے اختلاف کیا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے. فرمایا ہے یہودیوں کے لیے، لیکن اس کا عمل ہر ایک کو چاہیے. جو اس سے بھگا کرتا ہے وہ صحیح استدلال نہیں کرتا. حالانکہ یہ بھی بات صحیح نہیں تھی. اللہ نے قرآن کے ان مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو خزانہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا جو قرآن کی آیت کہتی ہے. جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور پھر میں زکوٰۃ نکالوں، صدقات دوں، مجھے کوئی خوف نہیں کہ اس کی بنا پہ اللہ مجھے پکڑ کریں گے. مقصود تو یہ ہے اس میں اللہ نے جو غربا، یتامى، مساکین کا حق رکھا ہے وہ حق دو. اگر حق نہیں دیتا وہ اللہ کے نزدیک مطلوب ہے. اور یہ خزانہ، یہ سونا چاندی، یہ مال و زر قیامت میں جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کی پشت کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، اس کی جبین کو داغا جائے گا. سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، خزانہ کوئی بھی ہے. ارشاد فرمایا سن لو لوگو، میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے پاس خزانہ بنا کے نہ رکھو مال و زر کو. کہا دنیا میں صرف دو عمل کی طرف توجہ دو. ابو ذر کہتے ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور صحابی کون؟ جو ڈاکے ڈالا کرتے تھے، قتل و غارت کیا کرتے تھے، راہزنی کیا کرتے تھے. انقلاب کیسے آتا ہے؟ محمد رسول اللہ پہ ایمان لانے کے بعد. ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں. کبھی ہم نے اپنے اندر جھانکا ہے کہ کوئی ہم میں بھی کوئی انقلابی صورت پیدا ہوئی ہے کہ نہیں؟ چودھری نہیں چینے دیتے، پھلے کا لمبردار. اور چھوڑیں جی بات مولوی صاحب کی، اگر کسی کو ووٹ نہ دے تو پھر کام کیسے ہوگا ہمارا؟ اور یہاں کام نہ ہونے دے، جو تجھے اللہ کے ہاں ملے گا اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. ووٹ دینے سے بنتا ہے، بغاوت کرنے سے بنتا ہے؟ نہیں، اللہ کی کرم نوازی سے. اور جس کو اللہ نواز دیتا ہے ساری کائنات کی طاقتیں مل کے اس کا بال پیکا نہیں کر سکتی. میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے، میرے جسم اور جان پہ یہ ساری چیزیں بیتی ہے. میں نے ساری کائنات کے فرعونوں سے ٹکر لی ہے. ایم پی اے ہو، ایم ایل اے ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، میں نے چوٹی پہ کسی کو نہیں گنا. اور آج تک میرے اللہ نے مجھے خوار بھی نہیں ہونے دیا، پریشان بھی نہیں ہونے دیا. وہی دعوت آپ کو دیتا ہوں، چھوڑو ان باتوں کو. اللہ اور رسول کی آواز پہ لبیک کرو. اللہ تمہیں وہ مصیبت اس مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کی بنا پہ غیر اللہ کا محتاج تمہیں ہونا پڑے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کی. کہتے ہیں سنو، دنیا میں صرف دو کام انسان کو کرنے چاہیے. انقلاب جو میرے آقا نے انسانیت میں داخل کیا، پیدا کیا، اور صحابہ نے جس کردار کو اپنا کے دنیا میں اسلام اور انسانیت کی عظمت کا پرچم بلند کیا، کوئی کائنات میں نہیں کر سکتا. دو کام ہیں. ابو ذر کہتے ہیں ایک آخرت کی طلب، آخرت کی طلب کی خواہش، ایک کسب حلال. ان دونوں کے علاوہ کچھ نہیں، سب کچھ چھوڑ جاؤ. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو اس دنیا میں مال و زر سے جتنی بھی تم عیش و عشرت کر سکتے ہو، ایک جھلک جنت کی اس کے مقابلے میں اعلیٰ بار. ایک جھلک. ایک تو زندگی بسر کرتا نا انسان، اچھی کھانا پینا پہننا مجلس محفل، کیا بات ہے. فرمایا یہ ساری زندگی انسان کی 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، 100 سال کی عمر ہے، اور اس نے عیش و طرب میں بسر کی ہے. فرمایا یہ 100 سال کا عیش و طرب. اللہ کے نبی نے یہ الفاظ نہیں ارشاد فرمائے، زندگی کے ارشاد میں یہ خود کہہ رہا ہوں. 100 سال کا عیش و طرب، ایک جنت کی جھلک دیکھنے سے سب کچھ بھول جائے گا.
ابھی ذر کہتے ہیں اس کے لیے کچھ کرو، آخرت کی طلب، دنیا میں رزق حلال، اور جو رزق حلال کماتا ہے فرمایا اگر 2 درہم کماتے ہیں نا، 2 درہم، ایک اس کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے، ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہیے، دوسرا درہم گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اسی کردار کے عمل ہیں۔ ہاں صرف کہتے نہیں، اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ فرمان رسول رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دل میں جاگزی ہے، کردار بدل گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے محبوب صحابی ہیں، جن کے سارے قبیلہ پہ اللہ کے نبی نے فخر کیا ہے، سارے قبیلہ پہ اللہ کے نبی نے فخر کیا۔ وہ گورنر ہیں سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت، ملنے کے لیے آیا ابی ذر سے، یا اخی یا اخی، میں پیچھے ہٹ جاؤ، تم میرے اخی نہیں ہو، بھائی، کہا تم میرے بھائی نہیں۔ یہ شخص جب بھی ملتا ابی ذر کو اپنے کلاچے میں لیتا، محبت اور پیار سے ملتا، یا اخی کہہ کے۔ اب جب آئے تو ارشاد فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، نہ تم میرے اخی ہو نہ میں تمہارا اخی ہوں۔ کیوں؟ کہا جس دن سے تو صاحب حکومت ہوا ہے، گورنر بنایا تھا امیر المومنین فاروق اعظم نے، اور فاروق اعظم کا گورنر آج کی دنیا کے لاکھوں پاک دل لوگوں کو اکٹھا کیا جائے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم میرے بھائی نہیں ہو۔ او کیوں؟ کہنے لگا تم حکومت میں ہو اور نہ جانے کون کون سا تو نے ظلم کیا ہو اور کس ظلم میں تیری ذات متعلق ہو، تیری بنا پہ کسی نے ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، تو نہیں میرا بھائی۔ یا یہ بتلاؤ کہ تو نے عالی شان بنگلہ، کوٹھی، محل تو نہیں بنایا؟ کہا نہیں۔ تیرے پاس غلے کے ڈھیر تو نہیں ہے؟ نہیں۔ تیرے پاس گلے تو نہیں ہے؟ گلے یعنی بکری، اونٹ وغیرہ، گائے وغیرہ کے بھیڑ، بہت ساری بھیڑ ٹال، لشکر کا لشکر، یہ بتلاؤ۔ کہا نہیں۔ مورخ کہتا ہے کہ ابی ذر اٹھے، اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگے الانا، اب تو ابی ذر کا بھائی ہے۔ کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا۔ اور لائے کہاں سے؟ قیامت تک ایسے انسان پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ مطالبہ صرف یہ ہے کہ اپنے اندر ان لوگوں کی ایک جھلک تو پیدا کر لیتی ہے۔ اگر ایک جھلک صحابہ کی ہم پیدا کر لیں، اللہ کی قسم جنت واجب کر دے گا اللہ، اللہ کا حد ہے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، جو کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں، اور کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا یہی ہے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک چادر میں ابی ذر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، وہ کہنے لگا ابی ذر ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کہنے لگے ہاں ایک ہی چادر ہے میرے پاس۔ اور کہنے لگا اللہ کے بندے کل پرسوں ترسوں میں نے آپ کے پاس 2 چادریں دیکھی تھی۔ فرمایا ہاں ایک چادر میں نے اس کو دے دی ہے جس کو مجھ سے زیادہ ضرورت تھی۔ 2 چادریں ہیں، صرف 2 چادریں۔ لباس، ہم فاخرانہ لباس پہنتے ہیں، لوگ دیکھیں تو کہے کیا بات ہے جی، اللہ کے نبی کا صحابی 4000 درہم جس کا وظیفہ تھا، اس کے پاس 2 چادریں ہیں۔ ایک چادر صحابی نے دیکھی، پوچھا، کہا 2 ہی تھیں لیکن ایک میں نے اس کو دے دی ہے جس کو مجھ سے زیادہ ضرورت تھی چادر کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ سارا کردار، ساری زندگی ہی ایسی ہے۔ آؤ تو صحیح، اللہ نے یہ کردار اس لیے زندہ رکھے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ اگر ان کردار کو اپنا لیں، فرمایا ویسے ہی عزت و شرف سے نوازوں گا جیسے میں نے محمد کے صحابہ کو نوازا تھا۔ دیکھ کر کر لیں، دیکھ لیں، کر کے دیکھیں، ایسا انقلاب آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اختلاف کیا،
سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب، اختلاف ان سے نہیں صحابہ سے بھی ہے. صحابہ نے شکایت کی، امیر المومنین اس وقت گورنر ہیں، امیر المومنین خلیفہ رسول سے شکایت کی عثمان ذو النورین سے کہ خدا کے لیے ابی ذر کو بنا لے مدینہ میں، یہاں خلفشار انتشار پپا ہو رہا ہے، پریشانی ہے میرے لیے. ارشاد فرمایا یہ میرا پیغام ابی ذر کو دو، پیغام امیر المومنین کا یہ مدینے آ جاؤ، شام کو چھوڑ دو. وہ شخص جو ایک نظریہ حیات لے کے اٹھا ہے اور اس نظریہ احساس سے جو بھی ٹکراتا ہے ٹکرائے، اس کو پرواہ نہیں، اس بنا پہ امیر المومنین کا حکم آتا ہے واپس چلے جاتے ہیں مدینہ میں. پھر وہی واس، کوئی اپنی جیب میں نہ رکھو، کوئی پیسہ اپنے پاس نہ رکھو. اور یہ صرف کہتے نہیں تھے، میں نے کیا 4000 درہم ان کا وظیفہ تھا، اپنا خرچ نکال کے باقی سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے. گھر کبھی دمڑی بھی نہیں رکھی تھی. عثمان ذو النورین صحابہ سے، دوسرے صحابہ سے سنتے کہ یہ تو پریشان کر رہا ہے ہمیں ابھی ذر. عثمان ذو النورین نے کچھ نہیں کہا. ایک دن خود ہی آئے، عرض کیا کہ امیر المومنین مدینہ کے لوگ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی ان کا دیکھنا تھا عجیب آدمی ہے ابو ذر، یہ کون سی منطق ہے جو یہ بیان کر رہا ہے؟ اور زکوٰۃ تو اس پہ ہوگی جس کے پاس مال ہوگا، اگر مال نہیں ہوگی زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کا نظام اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا ہے؟ لیکن ابی ذر کا ایک دستور ہے، تارک الدنیا ہے. کہنے لگا امیر المومنین لوگ میری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، یعنی اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے یار، عجیب بندہ. فرمایا ابو ذر ایسے کرو کہ تم مدینہ کے قرب و جوار میں کسی بستی میں چلے جاؤ، لیکن زیادہ دور نہیں جانا، قریب قریب ہی رہنا. ربضہ میں چلے گئے. بدماش ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، اور جو اصل کے بدماش ہیں جن کا تذکرہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کیا ہے، ان میں کچھ لوگ ابی ذر کے پاس، ابی ذر اگر تم کھڑے ہو جاؤ عثمان کے خلاف تو پھر ہم تیرا ساتھ دیں گے. یعنی وہ لوگ جن لوگوں کے سروں میں چھترول کر کے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن اسلام سے وابستہ کیا، وہ بڑے تنگ تھے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اوکھے، ایسے ہی بات نصیب تھے. آئے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں عثمان کے خلاف. ارشاد فرمایا یہ بکواس نہ کرو، مجھے کیا سمجھتے ہو میں محمد کے بنائے ہوئے امیر اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کروں؟ تم نے میرے حق میں دخل دو. اور سن لو، جس نے عثمان کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کیا یا رائے کا اظہار کیا، اللہ مرنے تک اس کی توبہ قبول ہی نہیں کریں. مجھ کو کس طرف لے جانا چاہتے؟ دنیا کی طرف؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام ہے. کسی نے آ کے کہا کہ ابو ذر بستی کے پانی پہ کچھ لوگ ہیں جو بھوکے ہیں. ایک شخص آیا تھا بنو سلیم کا، کہنے لگا حضرت آپ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے پاس رہ کے میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، رہنمائی چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، زیادہ مطالبہ میرا کوئی نہیں، جو آپ کا چرواہا اونٹ چراتا ہے بکریاں وغیرہ تو میں اس کے معاون کروں گا، اس کی معاونت کروں گا، معاون بنوں گا، مجھے اپنے پاس رکھیں تاکہ میں برکت حاصل کروں. فرمایا اگر تم میرے مطیع منقاد رہو گے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ مجھے تیری ضرورت نہیں. حضور وہ کیا؟ ارشاد فرمایا جب ایسا موقع آ جائے، سننے والی بات کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی کیا انقلاب پیدا کیا ہے محمد رسول اللہ نے، اور کیا صحابہ تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں صحابہ کا. میری بات مانو گے، اگر کوئی مانگنے والا آئے میری جائیداد سے اس کو وہ دینا ہے جو سب سے اچھا ہو. ہم کیا کرتے ہیں، کسی غریب کو کپڑے دینے کی ضرورت پیش آئے نا تو آپ سال تک جو کپڑا پہنے ہوا ہے وہ اس کے ماں باپ کے سر پہ احسان کر دیں گے، لے لو. دیکھیں آپ جھانکیں اپنے اندر، میں بھی آپ بھی،
ابو ذر نے کہا کہ میری جائیداد میں سب سے اعلیٰ بالا بہترین چیز دینی ہے اگر کوئی اللہ کے لیے مانگنے کو آئے تو. ٹھیک ہے جی. رہے پتہ چلا کہ فلاں کنویں کے پانی کے کنویں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھوکے. ارشاد فرمایا جاؤ جو سب سے بہترین اونٹ ہے وہ لا کے ذبح کرو. وہ کہتے ہیں میں گیا, سب سے بہترین جو اونٹ تھا بڑا پسند آیا مجھے. میں نے کہا یہ اللہ کے نبی کے صحابی سے فائدہ اٹھاتے ہیں سفر میں, بہت بھاری بھرکم تگڑا مگڑا اونٹ ہے, خوبصورت جوان اونچا لمبا. تو میں نے کہا چلو اس کو رہنے دو. اس کے بعد جو اونٹوں میں سب سے طاقتور بڑی اور لمبی چوڑی اونٹنی تھی, میں نے اس کو نکیل سے پکڑا اور ابی ذر کے پاس لے آیا. ابی ذر نے دیکھا تو ارشاد فرمایا تو نے خیانت کی ہے. واہ میرے اللہ, کیسے محمد رسول اللہ کے دامن کے ساتھ انسان وابستہ کیے تھے تو نے. کہا خیانت کار ہو. کہتے ہیں مجھے کھٹکا ہوا کہ ابھی کیا کہتے ہیں. واپس گیا میں, وہ اونٹ لے آیا. 2 آدمی تھے وہاں. ارشاد میں کون؟ 2 آدمی جو اس کو ذبح کریں اور سارے پانی پہ رہنے والوں میں برابر برابر گوشت استعمال کریں, تقسیم کریں, اور ان میں میرا گھر بھی شمار کر لیں, اور میرے گھر میں کسی دوسرے سے زیادہ گوشت نہیں آنا چاہیے. ہو گیا. کہتے ہیں جب فارغ ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے میری بات سنو. میں آیا, ارشاد فرمایا کہ تو نے جو یہ کام کیا ہے میری نافرمانی کی ہے یا تجھے بھول گیا تھا؟ کہنے لگا سرکار نے نافرمانی کی ہے اور نہ بھولا ہوں. اصل میں وہ اونٹ بڑا کارآمد تھا. اللہ کے نبی کے صحابی, اب وہ اونٹنی بھی تو طاقتور تھی نا, وہ کمزور تو نہیں تھی. میں نے کہا چلو یہ سفر میں حضر میں دوسرے کام میں استعمال ہوتا ہے, اس کو رہنے دیتے ہیں, اس اونٹنی کو کر لیتے ہیں. آپ کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ ابو ذر صرف آپ کے لیے, آپ کا حکم بھولا بھی نہیں. ارشاد فرمایا میرے لیے ہاں, رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی ہے اور جن کو مسلمان کہلوانے کا حق ہے, میرے لیے ہاں. ارشاد فرمایا چند منٹ, وقت بہت زیادہ ہو گیا. ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بتلاؤں وہ کون سا دن ہے جو میرے لیے ہے. سر جھکا ہوا, آنکھیں جھکی ہوئی. ارشاد فرمایا جب قبر میں میری موت کے بعد جس دن مجھے قبر میں اتارا جائے گا, میرے لیے وہ دن ہے. اللہ کے بندے, مال میں 3 قسم کے لوگ شامل ہیں یا 3 شامل ہیں. ایک آل اولاد متعلقہ افراد, ایک تقدیر, ایک خود. تقدیر جب آتی ہے سب کچھ سمیٹ لیتی ہے, کسی کو نہیں پوچھتی. اور جب انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے, بیٹا باغی ہو, بدماش ہو, نافرمان ہو, وہ جائیداد کا وارث بن جاتا ہے. تیرے مرنے کے بعد 2 دن 10 دن 20 دن سال تک تمہیں یاد رکھے گا. شاید تیرے لیے کچھ بھیجے آگے, شاید سال تو پھر تجھے بھول جائے گا. ایک تو خود ہے, کوشش کر کہ اپنے لیے کچھ آگے بھیجا جائے. وارث تیرے نافرمان باغی تیرے کسی نہ کام آنے والے. مقدر جب چاہے الٹا لٹا دے, لٹکا دے تمہیں.
کام وہ آئے گا جو ہاتھ سے بھیجا ہوا ہو. اگر میرے مال و زر سے وہ آگے جائے گا جو قیامت کے دن میرے لیے جنت کا سبب بن جائے گا, وہ میرا مال ہے, باقی کوئی میرا مال نہیں. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار ہے. اس کردار کی بنا پہ آج تک وہ زندہ ہیں, اور سبب یہ ہے کہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ محمد کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پیغام دیا, ارشاد فرمایا سنو, اللہ کہتے ہیں جو ایک نیکی کرتا ہے میں 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کرتا ہوں. حدیث غور سے سننے والی ہے, اسی مضمون کی اور بھی حدیث ہے, لیکن یہ کچھ اور ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں 10 نیکیاں اور اس سے بھی بڑھا سکتا ہوں. اس سے بھی بڑھانا نیت کی بنا پہ, دیتے ہوئے میری نیت کیا ہے, اس کی بنا پہ اور بڑھا دیتا ہوں. فرمایا جو ایک گناہ کرتا ہوں اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے. جو ایک گناہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ درج کیا جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ کہتے ہیں میں چاہوں تو وہ گناہ بھی معاف کر دوں. کہا اللہ کہتے ہیں جو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں, جو چل کے میری طرف آتا ہے میں بھاگ کے اس کی طرف آتا ہوں. ابی ذر کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اللہ کہتے ہیں تو زمین بھر گناہ لے کے آ, میں اتنی بخشش لے کے تیری طرف آؤں گا, لیکن مطالبہ صرف یہ ہے کہ میری ذات کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہ بنایا. توحید والوں کے لیے خوشخبری, اللہ کا پیغام, محمد الرسول اللہ کا پیغام, توحید کا نمبردار. جہنم اس کے لیے نہیں بنی, قطعاً نہیں بنی جہنم. کسی موحد نے جہنم میں نہیں جانا الا اس بد نصیب کے جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا, وگرنہ اللہ نے جہنم کو موحد کے لیے نہیں بنایا. مشرک بدتی اللہ کے باغی وہاں جائیں گے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی آپس میں ملیں گے, اکٹھے رہنے والے تھے. وہ توحید پرست کو کہیں گے اوے تو توحید کرتا تھا, اللہ کرتا تھا, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا تھا, تو بھی جہنم میں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ سنیں گے تو ارشاد فرمائیں گے اس موحد کو جہنم سے نکال لاؤ. اس میرے بندے کو یہ لوگ تان کرتے ہیں, تشریح کرتے ہیں. جہنم میں موحد صرف وہ جائے گا جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا, بغیر توبہ کے مر جاتا ہے. وگرنہ اللہ نے جہنم موحدوں کے لیے نہیں بنائی. اللہ ایک ہے, تنہا, مالک, مختار, مشکل کشا, حاجت روا, گرفت کرنے والا, چھوڑ دینے والا, عذاب دینے والا, اچھائی کرنے والا. تنہا اللہ ہے. اللہ کے ان فعلوں میں کوئی دخل نہیں رکھتا. یہ عقیدہ ہے, یہ سوچ اور یہ فکر ہے. اللہ کہتے ہیں محمد موحد زمین پر گناہ لے کے آئے گا, میں زمین پر اس کے لیے بخشش لے کے آؤں گا. توحید کے علمبردار کے لیے محمد رسول اللہ کا پیغام, ابی ذر کی معرفت اور کردار وہ جو ابی ذر نے ہمیں دکھایا ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.